ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں دوبارہ آنے کے بعد جس پہلے غیر ملکی دورے کا انتخاب کیا وہ مشرق وسطیٰ ہے۔ اس صدارتی دورے کے دوران وہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے، جہاں ان کا فوکس سرمایہ کاری لانے پر تھا، اور میزبان ممالک نے ان کے استقبال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دورہ سعودی عرب اور اربوں ڈالر کا دفاعی معاہدہ۔ ٹرمپ کا سعودی عرب میں شاندار استقبال کیا گیا۔ سعودی پائلٹوں نے 6 امریکی ساختہ F-15 طیاروں کے ذریعے امریکی صدر کو پروٹوکول دیا۔ سنہری تلواروں کے ساتھ سلامی پیش کی گئی اور جامنی رنگ کا قالین بچھایا گیا۔ ٹرمپ کی لیموزین گاڑی کو سفید عربی گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان $600 ارب سے زیادہ کے معاہدوں کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاض میں کیا۔ اس میں $142 ارب کے دفاعی معاہدے بھی شامل ہیں، جنہیں تاریخ کی سب سے بڑی ہتھیاروں کی ڈیل کہا گیا۔ اس کے ساتھ سعودی عرب امریکہ میں ڈیٹا سینٹرز، ایوییشن، صحت اور معدنیات میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ شام سے امریکی پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ۔ ریاض میں سعودی شاہی محل میں ٹرمپ اور ماضی میں القاعدہ سے وابستہ شامی صدر احمد الشرا سے ملاقات کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ بن سلیمان اور ترک صدر رجب طیب اردوغان نے انہیں شام سے امریکی پابندیاں اٹھانے پر قائل کیا تھا۔ دورہ قطر۔ سجے ہوئے اونٹوں کی قطاریں، گاڑیوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے گھوڑے، جدید سائبر ٹرکس اور ان سب کے درمیان ایک گاڑی میں سوار امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ دوحہ میں ان کے استقبال کا منظر تھا۔ صدر ٹرمپ کو قطر کی جانب سے $40 کروڑ کے لگژری جہاز کا تحفہ بھی دیا گیا، جسے ایئر فورس 1 کے سٹینڈرڈز کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ قطر میں امریکی صدر نے اعلان کیا کہ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز امریکی کمپنی بوئنگ سے $96 ارب مالیت کے 210 طیارے خریدے گی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس ڈیل کے نتیجے میں پروڈکشن کے دوران امریکہ میں ہر سال 1,54,000 نوکریاں پیدا ہوں گی۔ امریکی حکام کے مطابق یہ بوئنگ 787 ڈریم لائنر کا آج تک کا سب سے بڑا آرڈر ہے۔ دورہ متحدہ عرب امارات۔ ڈونلڈ ٹرمپ متحدہ عرب امارات پہنچے تو وہاں ان کے استقبال کے لیے موجود سفید کپڑوں میں ملبوس مقامی لڑکیوں نے ایک مخصوص رقص کیا جو اکثر افراد نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان $200 ارب سے زائد مالیت کے معاہدے طے پائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ UAE میں ڈیٹا سینٹرز قائم کیے جائیں گے جنہیں امریکی کمپنیاں آپریٹ کریں گی۔ ماہرین کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے دوروں اور گزشتہ ہفتے کی سفارتکاری سے ان کی سوچ کچھ حد تک زیادہ واضح دکھائی دیتی ہے۔ یہ تنہائی پسندی نہیں بلکہ ایک طرح کی تجارتی پالیسی ہے جس میں انہیں امید ہے کہ سرمایہ داری نظام ہی دنیا کے تنازعات کو ختم کر سکتا ہے۔ کچھ سفارتکاروں نے نجی طور پر ان معاہدوں کی اصل اہمیت پر سوال اٹھایا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس سارے منظر کی نمائش ان معاہدوں کے اصل مواد سے کئی زیادہ اہم تھی۔ چاہے چین کھل کر کچھ نہ کہے، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ ضرور یہ دیکھ رہا ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان کی حالیہ کشیدگی میں اس کے ہتھیاروں نے کیسا پرفارم کیا، خاص طور پر انڈیا کے مغربی ہتھیاروں کے مقابلے میں۔ چین نے پچھلے 40 سالوں میں کوئی بڑی جنگ تو نہیں لڑی، لیکن اس نے اپنی فوج کو مضبوط بنانے اور جدید ہتھیار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہتھیاروں کی خریداری میں پاکستان کا چین پر کتنا انحصار ہے؟ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سپری کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے سن 2015 سے 2024 تک ہتھیاروں کی درآمد میں 61% اضافہ کیا ہے۔ سپری کے مطابق 2020 سے 2024 کے درمیان پاکستان نے جتنے ہتھیار درآمد کیے ہیں ان میں سے 81% چین سے خریدے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے چین سے جدید لڑاکا طیارے، میزائل، ریڈار اور فضائی دفاعی نظام حاصل کیے ہیں۔ مقامی طور پر بننے والے کئی ہتھیار بھی چینی ٹیکنالوجی یا کمپنیوں کی مدد سے تیار کیے گئے ہیں۔ پاکستان چینی ساختہ J-10C اور JF-17 تھنڈر طیارے استعمال کرتا ہے۔ J-10C کو چنگڈو ایئرکرافٹ کارپوریشن نے تیار کیا، جبکہ JF-17 چین اور پاکستان کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ انڈین فوج نے حالیہ پریس کانفرنس میں PL-15 میزائل کا ملبہ دکھایا، جو ایک چینی ساختہ ریڈار گائیڈڈ فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے۔ یہ میزائل J-10C طیاروں کے ساتھ پاکستانی فضائیہ کے پاس موجود ہے۔ پاکستان نے چین اور ترکی سے جدید ٹیکنالوجی والے ڈرونز حاصل کیے ہیں، جن میں چین سے درآمد کیے گئے ڈرونز نمایاں ہیں۔ پاکستان کے پاس چین سے حاصل کردہ HQ-9 LY-80 اور FN-6 فضائی دفاعی نظام موجود ہیں۔ HQ-9 کو 2021 میں عسکری ہتھیاروں میں شامل کیا گیا اور اسے روسی S-300 کے ہم پلہ سمجھا جاتا ہے۔ کیا مستقبل میں پاکستان کا چینی ہتھیاروں پر انحصار مزید بڑھے گا؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا پاکستان حالیہ کشیدگی کے بعد پاکستان کا چینی ہتھیاروں پر انحصار بڑھ سکتا ہے۔ کچھ چینی ہتھیاروں جیسے J-10C طیارے اور PL-15 میزائل نے اچھی کارکردگی دکھائی، جبکہ کچھ پر سوال بھی اٹھے۔ لیکن چونکہ پاکستان چینی ویپن سسٹم سے واقف ہے اور ان کی تربیت بھی آسانی سے دستیاب ہے، اس لیے ماہرین کے مطابق یہ امکان ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید بڑھائے گا۔ نیو یارک شہر کے میئر ایرک ایڈمز کے مطابق میکسیکن نیوی کے ایک بڑے تربیتی جہاز کے بروکلن برج سے ٹکرانے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور کم از کم 19 زخمی ہو گئے ہیں۔ نیو یارک کے میئر کے مطابق اس حادثے سے قبل کوارٹمو نامی جہاز کی بجلی بند ہو گئی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق یہ جہاز خیر سگالی کے مشن پر تھا اور اس پر 277 افراد سوار تھے۔ جہاز پل کے نیچے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا اوپری حصہ پل سے ٹکرا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں جہاز کے اوپری حصے پر کھڑے افراد شامل ہیں۔ جو بھی سٹیپ ہے آخر کسی کا لگا لیں، انڈین کا لگا لیں، کسی بھی پروفیشن میں لگا لیں، کسی شوبز میں بھی چلے جائیں، وہ پرفارمنس کرتے ہیں تو ان کا بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب ڈانس کر رہے ہیں کوئی ہم لوگ جان بوجھ کے نہیں، جو اسکرپٹ جمع کرایا جائے وہی ڈرامہ کیا جائے، سب فنکاروں کی عزت بھی ہو جائے گی، ڈرامہ بھی اچھا ہو جائے گا، دنیا میں نام بھی روشن ہو جائے گا اور سب کی عزت بھی بحال ہو جائے گی۔ انہوں نے ہمارے تھیٹر کے لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ بہت محبت بھی کی، اور پھر اس کے بعد جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ واقعی شرم والی باتیں ہیں۔ اس کو بہت پہلے ختم ہونا چاہیے تھا، بہت سارے لوگوں نے اس کا ایج لے کر ہماری ساکھ کو برباد کیا ہوا تھا۔ اب وہ ساری چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں، تو تھیٹر جو ہے اپنی اصل شکل میں آنے کے لیے اس کو ٹائم تو لگے گا، اس کے لیے ہمیں رائٹرز کی، ڈائریکٹر کی اور اچھے ایکٹرز کی ضرورت ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اچھا بامقصد فیملی تھیٹر ہو، جس کو ایک پراپر ٹائم کے اوپر رات 11 بجے کوئی فیملی آ کے تھیٹر نہیں دیکھ سکتی، اور ہمیشہ تھیٹر جو پنجاب کی روایت رہا ہے، جو پنجاب کی ایک لیگیسی ہے، اس میں پرائم ٹائم کے اندر تھیٹر ہوتا تھا، بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہیں وہ تھیٹر میں پرفارم کرتے تھے، خواتین کی ایک رسپیکٹ ہوتی تھی، پوری فیملیز جو ہیں وہ آ کے تھیٹر دیکھتی تھی۔ سو اسی طرح کا ایک بامقصد تھیٹر جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ عزت بھی ہو، تذلیل نہ ہو کسی فنکار کی، فنکارہ کی، کیونکہ لوگ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں، ہم سے بہت زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں، اور لوگوں کی ہی وجہ سے ہم ہیں۔ اب لوگوں کے دل میں آپ نفرت پھیلا دیں گے نا، کہ ان کی جیسے انڈینز ناصر چنوری صاحب، سب جتنے بھی ہم انڈینز فلموں میں کام کرتے ہیں، تو ناصر صاحب کو ایک سپر سٹار نے فون کر کے کہا، پاجی اسی تے ڈرامہ کرنے ہیں تے ترسے کران گے آگے تہاڈا تے اے کی ہو رہا، چھاپے تو یہ وہ سارا بھائی جان بتا رہے تھے، وہ بھی بڑا کہہ رہے تھے میں ڈرامہ چھوڑ دوں گا اگر، تو اب بالکل معاملہ ٹھیک ہے۔